السلام علیکم ورحمۃ اللہ تعالی وبرکاتہ۔ عزیزان محترم، سامعین اکرام، ناظرین اکرام، سننے والے دیکھنے والے تمام احباب تک یہ پیغام جو ہے ہم گلشن چشت کے ذریعے سے پہنچا رہے ہیں۔ الحمدللہ ثم الحمدللہ کہ ہم نے گلشن چشت کے بینر کے تلے ایک پروگرام، اس سے پہلے آپ کو معلوماتی اعلان میں جو ہے بتایا گیا کہ انشاءاللہ العزیز ہر جمعہ کو بعد نماز عشاء 10 بجے کہ ہر ضرورت سے فارغ ہو کر بندہ کہیں بھی ہو وہ اس محفل کو اٹینڈ کر سکتا ہے۔ تو الحمدللہ ثم الحمدللہ ذکر کی محفل جو ہم نے ذکر کیا کہ وہ ہمارے روح کی غذا ہے اور ہمیں اسے حاصل کرنا چاہیے، تو اس کے فضائل اور برکات میں سے یہ بھی ہے کہ جب بندہ، ہمارے بزرگوں نے جو ہمیں تعلیم دی کہ بندہ باوضو ہو جائے یکسوئی کے ساتھ، اگر ڈائریکشن ایسا ہو کہ قبلے کی طرف اس کا فیس ہو، چہرہ ہو، بڑی اچھی بات ہے، ورنہ جس طرف بھی جو ہے وہ چہرہ رخ کرے، اللہ رب العزت ارشاد فرماتا ہے وَلِلَّهِ الْمَشْرِقُ وَالْمَغْرِبُ فَأَيْنَمَا تُوَلُّوا فَثَمَّ وَجْهُ اللَّهِ، مشرق بھی اللہ کا، مغرب بھی اللہ کا، ہر سمت اللہ کا۔ تو بندہ اگر نیت صادق کے ساتھ جس طرف بھی جو ہے رخ کر کے پڑھے گا فیوز ضرور ملیں گے۔ اور جب بندہ ذکر کرتا ہے تو اللہ رسول فرماتے ہیں کہ اس ذکر کو سننے کے لیے آسمانی مخلوق یعنی فرشتے بھی جو ہے اس مجلس میں، اس محفل میں جو ہے حاضر ہو جاتے ہیں، اور اللہ کے ان بندوں کے ساتھ وہ بھی جو ہے ذکر کیا کرتے ہیں۔ دراصل جو ہماری محفلوں میں، ہماری مجلسوں میں انوار و برکات اور تجلیات جو ہے، تو ہمارا وجدان ہے اور ہمارے بزرگوں کی نصیحت اور فرمان ہے کہ جب ہم ایسی نوری مخلوق کو جن سے کوئی گناہ ہوا ہی نہیں، ہم ذکر کرنا شروع کرتے ہیں، درود پاک پڑھتے ہیں، فرشتے بادر حاضر ہو جاتے ہیں، تو اللہ تبارک و تعالیٰ ان کے طفیل جو ہے ہماری مرادوں کو پوری فرما دیتا ہے۔ تو عزیزان محترم، جب حضور بابا صاحب سے سوال ہوا کہ تکالیف اور مشکل کے وقت جو ہے جب ہم پریشان ہوں تو ایسے کوئی وظائف ہمیں جو ہے، تو وظائف بے شمار جو ہے تمام بزرگوں نے جو ہے ہمیں عطا فرمائے، لیکن حضور بابا صاحب نے جو ہمیں ایسے وقت کے لیے وظیفہ جو ہے بتلایا، وہ میں آپ کو پڑھ کر کے بھی سنا دیتا ہوں اور پڑھنے کی ترکیب بھی، کہ جو حضرات چاہتے ہیں کہ ہماری تکالیف اور مشکل جو ہے وہ دور ہو تو اس وظیفے کو جو ہے وہ پڑھنا شروع کریں۔ سب سے پہلا وظیفہ کہ مصیبت کے وقت جو ہے ہم اس وظیفے کو پڑھیں، جس کو اس طریقے سے ہمیں سکھایا گیا کہ اللہ ربی لا شریک لہ، اللہ ربی لا شریک لہ، یہ کلمہ جو ہے ہمیں پڑھنا ہے۔ اور دوسرا جو قرآنی آیت کا وظیفہ ہے، بتلاتے ہیں حضور بابا صاحب کہ جب مشکل ہو، تکلیف ہو، پریشانی ہو تو بندہ پڑھے جو انبیاء سے، اولیاء سے منتقل ہوتا ہوا، یہ حضرت سیدنا یونس علیہ السلام کو اللہ نے اس وقت جو ہے دعا تعلیم فرمائی جب آپ مچھلی کے پیٹ میں قید ہو گئے کہ اللہ اس سے کیسے، تو آپ سوچیں کہ یہ نبیوں کا وظیفہ ہے۔ تو قرآن پاک کی آیت کریمہ بڑی بڑی مشکلیں جو اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس دعا کی برکت سے اللہ رب العزت نے مصیبتوں کو ٹال دیا ہے، جو قابل شمار نہیں ہے، احاطہ تحریر میں نہیں ہے کہ اللہ نے کیسی کیسی مشکلوں کو، جو بڑے بڑے جو ہے معاملات کو اللہ رب العزت نے اس دعا کی وجہ سے لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین، اس کو جو ہے خوب کثرت سے پڑھیں۔ لیکن حضور بابا صاحب فرماتے ہیں کہ اس کو جو ہے اگر بہت زیادہ نہ پڑھ سکے تو کم از کم 111 مرتبہ ضرور پڑھیں، اور اس کو جو ہے پڑھنے سے پہلے 11 مرتبہ درود شریف جو بھی آپ کو یاد ہے، اور جب اسے ختم کریں تو بھی 11 مرتبہ درود شریف پڑھیں، اور پھر اپنی مشکلوں کو یاد کر کے اللہ کے حضور دعا کریں کہ اللہ رب العزت ہماری جو ہے اس مشکل کو آسان فرما دے۔ یہ جو ہے پہلی دعا ہے۔ اور دوسری دعا جو ہے حضور بابا صاحب جو ہے فرماتے ہیں کہ جائز مراد حاصل کرنے کے لیے وظیفہ یہ ہے، وہ بھی قرآن پاک کی آیت ہے، آپ پڑھے ہوں گے یاد نہ ہو، پھر آپ کو جو ہے اسی وقت جو ہے میں بتلا دوں کہ کوئی بھی وظیفہ، کوئی بھی چیز اگر آپ کو جو ہے مس ہو جائے، نہ یاد رہے، تو اس کا PDF بنا کر کے جو ہمارے درس خانقاہ کا پروگرام ہوتا ہے اس کے نمبر آپ تمامی حضرات کے پاس ہوں گے، نہیں ہے تو حاصل کر کے وہاں آپ جو ہے بھیج دیں، انشاءاللہ ہمارے ساتھی
ہمارے بھائی جو ہے اس کو آپ تک ضرور پہنچا دیں گے۔ تو دوسرا وظیفہ جو ہم ذکر کرنے جا رہے ہیں کہ جائز مراد حاصل کرنے کے لیے پہلے آپ جو ہے 11 مرتبہ درود شریف، پھر یہ وظیفہ پڑھیں گے حسبنا اللہ ونعم الوکیل، حسبنا اللہ ونعم الوکیل۔ یہ جو ہے آپ کو پڑھنا ہے 450 مرتبہ، 450 ٹائم، 450 مرتبہ اس دعا کو پڑھنا ہے، اور پھر یاد رہے کہ 11 مرتبہ جو بھی درود شریف آپ کو یاد ہے وہ آپ پڑھ لیں۔ ہمارے بزرگ فرماتے ہیں کہ دعائیں درود غوثیہ، درود ابراہیمی، جو بھی آپ کو چھوٹا سے چھوٹا، بڑا سے بڑا، جیسا وقت ہے اور حالات ہے ویسے آپ درود شریف پڑھ لیں، اور اس کے بعد اس کو 450 مرتبہ پڑھیں، جب تک آپ کی مراد حاصل نہیں ہو جاتی اس وقت تک آپ اس کو اپنے وظیفے میں رکھیں، عمل میں رکھیں، اور اس کے بعد بھی چاہیں تو اللہ کی بارگاہ میں شکرانے کے طور پہ پڑھتے رہیں، کوئی مشکل نہیں ہے۔ یہ چھوٹی سی آیت کریمہ ہے، اور اس کا ورد جو ہے زیادہ سے زیادہ 450 مرتبہ پڑھنے کے لیے ہمیں 4 سے 5 منٹ چاہیے، انشاءاللہ یہ آپ جو ہے پڑھ سکتے ہیں۔ پھر تیسری دعا جو ہے بابا صاحب تعلیم فرماتے ہیں کہ آج دور ہے دشمنی کا، لوگ ایک دوسرے سے جو ہے دشمنی کرتے ہیں، تو جب پوچھا گیا بابا صاحب کے دشمن پر غالب آنے کے لیے وظیفہ، تو سیدنا حضور غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بارگاہ میں خراج بھی ہے، عقیدت بھی ہے، محبت بھی ہے، اور اس کو جو ہے آپ یہ سمجھ لیں کہ یہ وظیفے کا وظیفہ بھی ہے اور حضور کی بارگاہ میں خراج محبت بھی ہے۔ فرماتے ہیں کہ طفیل حضرت دستگیر دشمن ہوئے زیر، جب ہم ختم قادریہ پڑھتے ہیں تو اس میں یہ شعر کا ورد جو ہے 111 مرتبہ ضرور کیا جاتا ہے، پڑھتے ہیں طفیل حضرت دستگیر دشمن ہوئے زیر، ٹھیک ہے۔ اور دوسرا جو ہے شعر پڑھتے الہی خیر گردانی، الہی خیر گردانی بحق شاہ جیلانی، الہی خیر گردانی بحق شاہ جیلانی، اس کو بھی 111 مرتبہ آپ کو پڑھنا ہے، اول آخر درود شریف 11 بار، پہلے بھی پڑھنا 11 بار درود شریف، اور جب یہ وظیفہ 111 مرتبہ ہو جائے تو پھر 11 مرتبہ درود شریف پڑھ لیں، آپ کا وظیفہ مکمل ہو گیا۔ اور اس کو بھی جو ہے آپ پڑھتے رہیں جب تک اس کے اثرات آپ پر ظاہر نہ ہو جائیں، اور ظاہر ہو جائیں کہ دشمن پر آپ غالب آ گئے، دشمن جو ہے زیر ہو گیا، اس کے بعد بھی آپ پڑھتے رہیں تو اللہ تبارک و تعالیٰ اس کے انوار و تجلیات جو ہے ہمارے آپ کے قلوب و اذہان پر جو ہے مرتب فرمائے گا۔ آخر میں جو اس فقیر کی گزارش ہے کہ اکثر لوگ جلدی میں جو ہے الفاظ کی ادائیگی کاٹ چھانٹ کر دیتے ہیں، تو ہم اللہ کی بارگاہ میں کہہ کیا رہے ہیں؟ الفاظ کی ادائیگی اور صحت لفظ کے ساتھ جب آپ اسے پڑھیں گے تو انشاءاللہ العزیز اس کا فیض جو ہے ضرور ہمیں آپ کو جو ہے اللہ رب العزت عطا فرمائے گا۔ اکثر ہم سے جو ہے پڑھنے میں، الفاظ کی ادائیگی میں غلطی ہو جاتی ہے، اور لوگ بہانہ بناتے ہیں کہ صاحب ہم تو پڑھے نہیں، تو دنیا میں ہم نے کوئی چیز پڑھی نہیں تھی، کوئی چیز سیکھی نہیں تھی، ہم نے اپنے ماہرین سے، اساتذہ سے سیکھ کر کے حاصل کیا۔ تو آپ سے مؤدبانہ گزارش ہے کہ جو لوگ صحت لفظ کے ساتھ پڑھتے ہیں یا پڑھاتے ہیں ان سے ایک مرتبہ اس کی اصلاح اور تصحیح ضرور کرا لیں کہ بھائی میں الفاظ کی ادائیگی، چونکہ یہ قرآن کی آیت ہے، تو قرآن کی آیت یا کوئی ایسا وظیفہ کہ جس میں الفاظ اگر غلط ہو گئے اور معنی بدل گئے تو بجائے ثواب کے ہم جو ہے مجرم ہوتے ہیں، گنہگار ہوتے ہیں۔ تو یہ گزارش ہے کہ جب بھی کوئی چیز ایسی پڑھی جائے تو صحت لفظ کے ساتھ اور صحیح ادائیگی کے ساتھ انشاءاللہ العزیز آپ بامراد ہوں گے۔ اللہ رب العزت ان کے فیض و برکات سے ہم سب کو جو ہے مالا مال فرمائے، آمین آمین یا رب العالمین، بجاہ النبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم۔